گزشتہ سال جو یہاں کانفرنس منعقد ہوئی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس عنوان سے اور اس موضوع پر بیان کیا تھا کہ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، انہیں میرے نبی نے ستاروں سے تشبیہ دی۔ سارے صحابہ کے ہاتھوں میں اللہ نے اپنی رضا کی سند پکڑائی، اور ان تمام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھوں کی پلکیں ان کے قدموں کے تلووں سے ملنے میں بھی سعادت سے لیکن میرے رب نے صحابہ کے درجات میں فرق رکھا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے لوگ وہ بعد میں ایمان لانے والے لوگوں سے افضل ہیں۔ پھر ان میں وہ 1400 صحابہ سب سے افضل ہیں جنہوں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ توجہ ہے آپ؟ نعرہ تکبیر، درخت کے نیچے بیٹھ کر جن 1400 صحابہ نے
کے ہاتھ پہ بیعت کی ان سب سے میں راضی ہو گیا۔ ایک درخت ہی سبب بنا تھا آدم کو جنت سے نکالنے کا۔ واہ واہ کیا بات! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! نعرہ تکبیر! اللہ اکبر! ماشاءاللہ۔ شہنشاہ کتابت علامہ تعالیٰ بلیالوی زندہ باد! ایک درخت کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، واہ جی واہ! اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جانا 1400 صحابہ کے جنتی ہونے کی سند بن گئی۔ یہ میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، یہ جملہ نیا ہے۔ ہاں یہ بات نہیں۔ ان 1400 میں پھر وہ 313 سب سے اعلیٰ ہیں، جنہوں نے بدر میں ہتھیاروں کی قلت، جانوروں کی قلت، تلواروں کی قلت، اس سب کے باوجود اس طرح جہاد کیا کہ آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ جن کے بارے میرے نبی نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو دل میں آئے کرتے رہو، رب نے تمہیں معاف کر دی ہے۔ میرے نبی نے رب کا قول ذکر کیا، حدیث قدسی ہو۔ ان 313 میں پھر وہ 10 صحابہ سب سے افضل ہیں، جنہیں نام لے لے کے میرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی، عشرہ مبشرہ۔ اور ان 10 میں پھر وہ 4 سب سے افضل ہیں جو میرے نبی کے انتقال کے بعد مسند خلافت پہ آئے۔ بس پچھلے سال کی تقریر یہاں ختم ہوئی تھی کہ پھر ان 4 میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر اور سب سے بالا قدر ہے تو وہ عائشہ کا باپ ہے رضی اللہ تعالی۔ سارے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ سیدنا صدیق اکبر ہیں، کہو رضی اللہ تعالی۔ یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ میری جماعت کا سربراہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ میری جماعت کا کوئی مفسر اور محدث کہہ رہا ہے نہیں، میں نے جو ابو بکر کو افضل مانا ہے تو اس وجہ سے مانا ہے کہ علماء دیوبند اسے افضل کہتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ میں نے حضرت ابو بکر کو اس لیے افضل نہیں مانا کہ علماء اہل حدیث اسے افضل مانتے ہیں، نہ قطعاً نہیں، نہ ابن حجر کے کہنے پر، نہ ابن کثیر کے کہنے پر، نہ ابن اسیر کے کہنے پر، نہ ابن خلدون کے کہنے پر،
نہ امام ابو یوسف کے کہنے پر، نہ امام محمد کے کہنے پر، نہ امام ابو حنیفہ کے کہنے پر، نہ امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد، ان کے کہنے پر میں نے ابو بکر کو ساری امت سے افضل نہیں مانا، نہ امام بخاری کے کہنے پر، نہ امام مسلم، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ترمذی، شیخ عبد القادر جیلانی، با یزید بستامی، علی حجویری، خدا گواہ ہے میں نے ابو بکر کو جو افضل مانا ہے کسی مفسر، محدث، محقق، مورخ، عالم کے کہنے پر نہیں مانا، میں نے ابو بکر کو افضل مانا ہے تو حضرت علی کے کہنے پر مانا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں تو میں تو غلام علی ہوں۔ چمن چمن کلی کلی علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی علی 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 علی۔ ہمارے تو سردار حضرت علی ہیں، ہمارے لیے محبوب حضرت علی ہیں، ہمارے لیے محترم، مکرم، معظم حضرت علی ہیں۔ ہم غلام علی ہیں، ہم حضرت علی کے غلام ہیں، ہاتھ بندے غلام ہیں۔ جو حضرت علی کہتے چلے جائیں گے ہم اہل سنت مانتے چلے جائیں گے۔ علی 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 کرنے کا نام محبت نہیں ہے، علی کی بات ماننے کا نام محبت ہے۔ گاندھی نے کسی دیوبندی عالم سے کہا تھا تمہارے نبی کو تو ہم بھی مانتے ہیں، تو اس عالم نے جواب دیا تھا ایمان نبی کو ماننے کا نام نہیں، ایمان نبی کی ماننے کا نام ہے۔ اس کو نہ مانو، اس کی مانو۔ محبت علی علی کرنے کا نام ہے، محبت میرے دعوے کا نام ہے۔ عاشقی چیست بگو بندے جانا بودن، فارسی کے شاعر نے ایک مصرے میں سوال بھی کر دیا، جواب بھی دے دیا اور مزہ ہی آ گیا۔ کہتا ہے عاشقی چیست، عاشقی کیا ہے، محبت کیا ہے، عشق کیا ہے؟ کہتا ہے بگو، جواب دے بندے جانا بودن، محبوب کے غلام بن جانے کا نام ہے۔ محبت کس کا نام ہے؟ محبوب کے۔ جو محبوب کہتا چلا جائے وہ محب ہے نا۔ رات کے 12 بجنے والے، 1 منٹ رہ گئی۔ کیسا ٹائم دیا انہوں نے مجھے، 12 بجے رات کے، اور ایک بندے کا محبوب کہتا ہے یہ دن کے 12 ہیں، وہ کہتا ہے رات کے 12 ہیں، محبوب کہتا ہے دن کے 12 ہیں۔ تو یہ عاشق کہتا ہے ہیں تو رات کے 12، تو دن کے 12 کہتا ہے تو چل یار دن کے 12 ہی سے۔ عاشقی اس کا نام ہے۔ عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن، عشق صرف نام چبنے کا نام ہے نہ، عشق نام ہے اطاعت کرنے کا، بات ماننے کا۔ وہ انشاءاللہ اہل سنت مانتے ہیں، ہم اہل سنت ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے غلام ہیں، سچے نوکر ہیں، ان کے در کے نوکر ہیں۔ ہم نے ان حضرت ابو بکر کو اس وقت افضل مانا جب حضرت علی نے انہیں افضل کہا۔ بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، پھر ایک اور کتاب کا بھی حوالہ پیش کر دوں گا، ان کی کتاب کا حوالہ پیش کر دوں گا جن کے لیے بخاری حجت نہیں، وہ کہیں گے یہ تو تمہاری کتاب ہے، پھر میں ان کی بھی پیش کر دوں گا۔
پہلے میں اہل سنت کا تھوڑا سا علاج کرنا چاہتا ہوں. اہل سنت میں بھی یہ جراثیم آ رہے ہیں نا افضلیت کے کہ صحابہ میں افضل کون ہے. وہ کہتے ہیں روحانی اعتبار سے تو فلاں ہے, خلافت کے اعتبار سے ابو بکر ہے, روحانیت کے اعتبار سے حضرت علی ہیں. بندیالوی کہتا ہے روحانیت کیا ہے, کسے روحانیت کہتے ہو؟ بندیالوی کہتا ہے روحانیت تو اس دن ابو بکر پہ ختم ہو گئی تھی جب میرے نبی نے اسے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تھا. اور روحانیت کیا ہوتی ہے؟ میرے نبی نے اسے امام بنایا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. اس کا نام روحانیت ہے. روحانیت کے سر پہ سینگ ہوتی ہیں. روحانیت اس کا نام ہے کہ سوموار کے دن صبح کی نماز کے وقت میرے آقا کی طبیعت سنبھلی اور آپ اس کھڑکی میں تشریف لائے. آگے 4-5 گھنٹے کے بعد آپ کا انتقال ہو رہا ہے. اس کھڑکی میں آپ آیا, آپ نے پردہ ہٹایا. کتنے دنوں سے صحابہ نے آپ کو نہیں دیکھا تھا. آپ نے اپنا سر مبارک کھڑکی میں داخل کیا. اس طرف کے جو نمازی تھے ان کی نگاہیں نبوت کے چہرے پہ پڑی. انہوں نے حدیث میں اس چہرے کی کیفیت کو ذکر کیا. وہ کہتی ہیں ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا ورق کھول کے رکھ دیا ہو. قریب تھا کہ ہماری نمازیں ٹوٹ جاتی. آپ نے پردہ گرا دیا. لیکن میرے نبی نے جب مسجد میں جھانکا, مصلی پہ ابو بکر تھا. ابو بکر امام بنا ہوا تھا. صحابہ کی قطاریں تھیں, صحابہ کی صفیں تھیں. بندیالوی عربی پڑھے گا اور عربی اور اردو میں کوئی فرق بھی نہیں ہوگا. ترجمہ میں نے نہیں کرنا, وہی عربی کا لفظ سن کے ذرا سرور حاصل کرو, مزہ حاصل کرو, گہرائی میں اترو. میرے نبی نے یہ منظر دیکھا, ابو بکر مصلی پہ ہے, ابو بکر مصلی پہ ہے, صحابہ پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہیں. اٹھا بخاری, فتبسم کرو مانا یار, فتبسم. میرے نبی ابو بکر کو مصلی پہ دیکھ کے مسکرائے. روحانیت کس کا نام ہے بھائی؟ روحانیت کے اعتبار سے تو حضرت علی پہلے نمبر پہ ہیں. تو ہم کون ہوتے ہو فرق کرنے والے؟ میں پہلے اہل سنت سے بات کرنا چاہتا ہوں. بخاری کے حوالے سے, بخاری اور سوال کرنے والا کوئی عام بندہ نہیں ہے. سوال کرنے والا ہے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا, اور اس بیٹے کا نام ہے محمد. کیا نام ہے؟ جس کو تم کہتے ہو محمد ابن حنفیہ. محمد ابن حنفیہ. حنفیہ تو اس کی ماں کا نام بھی نہیں تھا. حنفیہ تو اس قبیلے کا نام ہے جس قبیلے سے اس کی ماں کا تعلق تھا. آج ایک نئی بات کرنے لگا ہوں, شاید اس سے پہلے زندگی میں کبھی نہ کی ہو. نہ سرگودا میں کی ہے, نہ اپنے سٹیج پہ کبھی کی. پہلی دفعہ منڈی بہودین میں کرنے لگا. اس کی ماں, آواز کم کریں یار, کیا ہو گیا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ باہر والوں کو آ رہی آواز؟ اس کی ماں حنفیہ لونڈی ہے, آزاد عورت نہیں ہے, لونڈی ہے. لونڈی کس جنگ میں آئی؟ جو جنگ منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی. جو جنگ وہاں لڑی گئی اور جو وہاں کی خواتین لونڈیاں بنی, ان میں یہ شامل ہے. اس کی ماں حضرت علی کی زوجہ لونڈی, اس سے محمد پیدا ہوئے. پوچھنا بندیالوی یہ چاہتا ہے
وہ جو جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اس وقت خلافت کس کی تھی؟ بولو تو صحیح یار، زور سے بولو یار۔ خلافت ابو بکر کی، جنگ ان کی خلافت میں لونڈی بن کے آ رہی ہے، اس سے حضرت علی کی اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ اگر ابو بکر کی خلافت صحیح نہیں، غلطی میں بڑی کر گئے ہیں، اگر اس کی خلافت غاصبانہ ہے تو پھر اس کی جنگ جہاد نہیں، اور وہ جہاد نہیں تو پھر لونڈی بھی حلال۔ معلوم ہوتا ہے حضرت علی ابو بکر کو خلیفہ برحق مانتے تھے، وہ کہتے تھے یہ خلیفہ برحق ہے، ان کے دور میں لڑی جانے والی جنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ جہاد ہے، جہاد ہے۔ تبھی تو وہاں سے لونڈی وصول کی انہوں نے، جس سے محمد پیدا ہوئے۔ یہ حسنین کریمین کے بھائی ہیں، نام ان کا محمد ہے، بڑا عالم فاضل آدمی ہے، سوال کرنے والا ہے بیٹا، اور سوال کر رہا ہے اپنے بابا سے، بابا ای الناس خیر بعد نبی اللہ، بابا اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ بیٹا ہے۔ سوال کس سے ہو رہا ہے؟ ذکر کس نے کیا؟ بخاری نے۔ روایت کس نے کیا؟ بخاری نے۔ محمد کہتا ہے بابا نبی پاک کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کون ہے؟ کس کا نام لیا حضرت علی نے؟ جن کا تعلق اہل سنت سے، اور جو علماء افضلیت صدیق اکبر میں چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرتے رہتے، بندیال بھی ان سے کہتا ہے اس حدیث پہ غور کرو، اس حدیث پہ غور کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہو رہا ہے، بخاری نے نقل کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کس کا نام لیا؟ ابو بکر۔ محمد کے ذہن میں کیا تھا؟ بیٹے کے ذہن میں ہے کہ بابا اپنا نام لیں گے، یہ صحابی نہیں ہے نا، یہ بات کا بندہ ہے، تابعی ہے، نام لیں گے بابا اپنا، اور حضرت علی نے نام کس کا لے لیا؟ ان کی یہ خواہش تھی کہ بابا اپنا نام، ہر بیٹے اور بیٹی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ عظمتیں میرے بابا کو ملنی چاہیے، ہر اولاد کی یہ خواہش، ہر بیٹا ہر بیٹی کی یہ تمنا ہے کہ عظمتیں جو ہیں وہ میرے والدین کو ملنی چاہیے، عزتیں میرے بابا کو ملنی چاہیے، ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی۔ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی، رات کا وقت ہے، آسمان دنیا پہ انگن تارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لبوں پہ ایک سوال آیا، یا رسول اللہ آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ تاروں کے برابر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاروں کی گنتی کے مطابق، نہ، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ مطلب یہ تھا جس طرح تارے گنے نہیں جا سکتے، تو کوئی ایسا ہے جس کی نیکیاں گنی نہ جا سکے، یہ ہوتا ہے کثرت سے کنایا، معین عدد مراد نہیں ہوتا۔ ورنہ تو ہمارے نادان دوست کہتے ہیں نبی پاک کو تاروں کی تعداد کا پتہ تھا اس لیے وہ عالم الغیب ہے۔ واہ،
دلیل تو ہوئی نا، تعداد کی بات نہیں ہے یہاں بات ہے کثرت سے کنایا۔ یہ آپ قربانیاں کریں گے تو علماء ایک حدیث بڑی بیان کریں گے، عید کے دن تو ضرور بیان کریں گے، آپ نے 12 سنی ہوگی، میں کہوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہم نے بڑی مرتبہ سنی ہے۔ جب قربانی کا حکم آیا تو صحابہ نے پوچھا مالا نافیہ یا رسول اللہ، ہم جانور ذبح کرتے ہیں، ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ کیا مطلب ہے؟ ادھر اللہ بال گنیں گے، جتنے بال اتنی نیکی، یہی میں نے، یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ ایک بندے نے 5 لاکھ کا بیل ذبح کی، اس کے اوپر بال تھے 1 لاکھ، اللہ کہے گا اس کو 1 لاکھ نیکیاں دے دو۔ ایک بندے نے 25,000 کا دمبا ذبح کی، اس کے بدن پہ بال تھے 1 کروڑ، اللہ کہیں گے اس نو کروڑ دے دو، یہی میں نے۔ کون یہ معنی کرے گا کہ جتنے بال اتنی نیکیاں؟ نہیں، یہ کثرت سے کنایا ہے۔ علماء کرام بندیالوی اس حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا ہے، پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا مفہوم بیان کر گیا ہے، کثرت سے کنایا ہے۔ میرے نبی کہنا چاہتے ہیں جس طرح جانور کے بدن پر اگنے والے بال گنے نہیں جا سکتے، اسی طرح قربانی دینے والے کی نیکیاں گنی نہیں جا سکتی۔ کثرت سے کیا ہے؟ کنایا۔ حضرت عائشہ یہی پوچھنا چاہتی، کسی کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا ہے، میری ماں نے کہا من ہوا، وہ خوش نصیب کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ تیرا باپ ہے۔ یہی کہا؟ سبحان اللہ تین جا کیا بھائی، یہی کہا؟ نہیں کہا، نہیں کہا۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ ہاں ہے۔ میری ماں نے پوچھا من ہوا، وہ کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے۔ حضرت عائشہ کے دل میں کیا تھا؟ انہوں نے تو سوال اس لیے کیا تھا کہ جواب میں آپ میرے بابا کا نام لیں گے، اور میرے نبی نے نام کس کا لے دیا؟ حضرت عمر کا۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں جو بات تھی نا، وہ عائشہ نے دل میں نہیں رکھی۔ میں یہاں کہا کرتا ہوں رب نے رکھنے نہیں دی۔ رب نے کہا عائشہ دل والی بات زبان پہ لا، آج دنیا والوں کو میں تیرے بابا کا مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، دل والی بات زبان پہ لا۔ میری ماں نے کہا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئی؟ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي۔ یہ میں اگلا جو جملہ بولنے لگا ہوں نا، یہ آپ کے ارشاد کا میں ترجمہ نہیں کرنے لگا، مفہوم بیان کرنے لگا، مفہوم بیان کرنے لگا۔ آپ نے میرے لہجے کو بھی دیکھنا ہے، میرے انداز کو بھی دیکھنا ہے، پھر آپ کو مزہ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہہ دینا، لیکن آپ نے مجھے دیکھنا ہے۔ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، تو میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عائشہ پوچھتی ہو بابا کی نیکیاں اور ترازو بناتی ہو آسمان کے تاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر کلیلۃ واحدۃ۔ تو ان منڈی والوں اتنی عربی بھی نہیں آتی یار۔ کلیلۃ کلیلۃ
वाहिदतिन कलैलतिन वाहिदतिन इन्नमा जमियो हसनाते उमर, उमर की सितारों के बराबर नेकियां तेरे बाबा की उस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती जब मैंने तेरे बाबा को एक सीगे में जिक्र किया था। मंडी वाले आखन के सीगा किस नाल खादा जाता है, ये सीगा की बला होंदी है। जब मैंने तेरे बाबा को एक सीगे में जिक्र किया था, जब कुफार गार के मुंह पे आ गए, वो अपने पांव की जानिब देखें तो हमें देख लेंगे। अबू बकर परेशान हुए मेरी वजह से कि वो गार के दहाने पे आ गए। नबी पाक ने फरमाया, अबू बकर क्यों परेशान होते हो, मैं हूं ना। फूक मार के सुहा कर छड़ांगे। तुहाडी फूकों च बड़ा असर है, लोगों को डराते रहते हो, फूक मार के तबाह कर छड़ांगे। तो मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर परेशान क्यों होते हो, फूक मार के तबाह कर देंगे। मैंने रमजान के किसी जुमे पे सरगोदे में कहा था, तुहाडी फूकों च असर होंदा ते बंदयाल भी इत्थे बैठा होंदा। तुम्हारी फूकों में क्या असर है? सारी ताकतें, इज्जतें, कुदरतें और अजमतें, अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमिया, सारी कुव्वतों का मालिक कौन है? वो है ताकत वाला, वो है कुव्वत वाला, वो है अल कवी, वो है अल कबीर, अल कवी, अल कादिर, अल कदीर, अल मुक्तदिर, जो चलते हुए पानी पे जमीन का फर्श बिछा दिया करता है, जो बगैर सुतूनों के आसमान की छत खड़ी कर दिया करता है, जो गंदे पानी के कतरे पे नक्श जमा के यूसुफ जैसा हसीन बना के रख दिया करता है, जो दो समंदरों को आपस में मिला के उनके पानियों को मिलने नहीं देता है, जो सूरज और चांद को एक पटड़ी पे चलाता है, जो आदम अलैहिस्सलाम से इंसान को बनाना शुरू करता है, आज तक बना रहा है, क़यामत की सुबह तक बनाता चला जाएगा। 8 इंच का चेहरा, नाक, 2 आंखें, 2 अबरू, 2 होंठ, एक आदमी की सूरत को दूसरे आदमी की सूरत से मिलने नहीं देता है। ये तो फिर 8 इंच का है यार, ये अंगूठा 1 इंच, इस पे लकीरें हैं, निशान हैं, अरबों आदमियों के, खरबों आदमियों के, एक अंगूठे के निशान दूसरे बंदे के अंगूठे से मिलने। वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे अल्लाह, तू कितना कादिर है। और कुर्बान जाऊं इन लोगों पे जो तुझे छोड़ के उनको पुकारते फिरते हैं, जो चेहरे से मक्खी नहीं उड़ा सकते, जो करवट तब्दील नहीं कर सकते, जो यतीम बच्चों के सर पे हाथ नहीं रख सकते, जो जमीनें छोड़ के, बच्चे छोड़ के, घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चले गए, आजिज़ हैं, आजिज़, उस रब और कादिर और कदीर को छोड़ के उनसे मांगते फिरती हैं जिनके बारे रब कहता है, ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन। खुदा दी कसम है, अल्लाह भी मुशरिकां दे पल्ले कख नहीं छोड़े। ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन। ला यमलिकून का माना करो, ला का क्या माना होता है? मिस्काला ज़र्रतिन, एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। मा यमलिकून मिन कितमीरिन, खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा होता है, वो उस पर्दे के मालिक कोई नहीं।
کھجور کی گٹھلی پہ پردہ، وہ اس کے مالک نہیں، وہ حقیر پردہ، وہ حقیر پردہ۔ منڈی بہاؤالدین کے لوگوں، وہ حقیر پردہ ہم نے گٹھلی پر اس لیے چڑھا دیا کہ گٹھلی کی جو کھٹاس ہے وہ کھجور کی مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ پردہ چڑھایا، مٹھاس ادھر نہ آئے، گٹھلی کی کھٹاس، کچھ میرے اشارے بھی سمجھو یار، مٹھاس ادھر نہ آئے اور گٹھلی کی کھٹاس ادھر نہ جائے، پردہ چڑھایا۔ اسی پردے کو عربی میں برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو ملا کے چلایا، ایک کا پانی میٹھا، دوسرے کا پانی کڑوا، بینہما برزخ، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ برزخ۔ ان کا کیا معنی ہے؟ یہ پردہ کیا کرتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ میٹھے کو ادھر نہیں آنے دیتا، کڑوے کو ادھر نہیں آنے دیتا۔ منڈی بہاؤالدین کے لوگ حالے بڑے پیچھے نے یار، اور بندیال بھی تو اشاروں میں بات کرنے کا عادی ہے، لوگ اشارے سمجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ میٹھا پانی ادھر نہ جائے، کڑوا پانی ادھر نہ جائے، کھٹاس مٹھاس کی طرف نہ چلی جائے۔ مٹھاس، پردہ یہ کام کرتا ہے، برزخ یہ کام کرتا ہے۔ موت کے بعد کا زمانہ بھی برزخ ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے، ادو دی شے ادے نہ جائے تے ادو دی شے وہ قیامت کے دن نہیں آئے گی۔ یہ جڑا تساں ہر جمعرات نو روحاں رلائی کھلوتے ہو، جمعرات کو روحیں آتی ہیں اور شب برات کو تو ضرور آتی ہیں۔ آئیاں کتھوں؟ جنت چوں، روحیں آئی کہاں سے؟ جنت سے۔ کہاں آئی ہیں؟ اے منڈی بہاؤالدین دیاں تواڈیاں بڑیاں کھلیاں گلیاں ویکھن واسطے۔ اے جس گلی چوں اسی گزر کے آئے، اتنی فراخ گلی، 40 فٹ کی گلی، یہ گلیاں ویکھن آئیاں جنت چوں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اگر دلچسپی بات ہونا تو کہنا بندیال بھی یار آج عجیب بات کر کے چلا گیا ہے۔ شب برات کے دن روحیں گھروں میں آتی ہیں تے تسی قبرستان ٹر جاندے ہو، روحاں گھر تے تساں لگدا وچوں تہاڈا خیال یہ بیانیاں شادیاں کوئی آتی تو تم بھی گھر رہتے نا۔ پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا تھا۔ ہاں نہیں، بات تو میں وہ افضلیت صدیق اکبر کی کرنے ہاں ہاں۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر گھبرا نہیں، میرے ذہن چ آ گیا، حالانکہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، گھبرا نہیں، میں ہوں نا، پھونک ماریں گے تباہ کر دیں گے، پھونک ماریں گے سوا کر دیں گے نہیں۔ پھر بندیالوی آیت پڑھنے لگا ہے، منڈی بہاؤالدین کے پڑھے لکھے لوگوں، میں ترجمہ نہ کروں اور آپ اس کا مفہوم سمجھ جائیں تو لطف ہی آ جائے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، تو کیا سمجھتا ہے اس غار میں تو اور میں صرف دو موجود ہیں؟ نہیں، ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہم۔ ایک سیغے میں ذکر کیا، ایک سیغے میں، یوں نہیں کہا ان اللہ معی و معک، اللہ میرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہے، الگ الگ نہیں ذکر کیا، ایک سیغے میں ذکر کیا۔ جنہیں اللہ میرے نال ہے نا، انہیں ہی اللہ تیرے نال ہے۔
ابو بکر فنا فر رسول ہے. ابو بکر نے تو سب کچھ مٹا دیا تھا اور رسول کے رنگ میں رنگا گیا تھا. تو حضرت عائشہ کا کیا خیال تھا کہ نام کس کا لیں گے؟ میرے بابا کا. اور میرے نبی نے کس کا نام لے لیا؟ حضرت عمر کا. انہوں نے بھی اپنا اظہار کر دیا. میرے باپ کی نیکیاں کہاں گئی؟ ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے عظمتیں میرے بابا کو ملنی چاہیے. میرے نبی کا انتقال صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن اس سے جو پہلی جمعرات آئی نا، اس میں میرے نبی نے زور کی نماز خود پڑھائی، عصر بھی خود پڑھائی، مغرب بھی خود پڑھائی. زور کے بعد زندگی کا آخری خطبہ دیا. اس کے بعد آپ نے صحابہ کے سامنے کبھی خطاب نہیں کیا، موقع ہی نہیں ملا. وہ آخری تقریر ہے، بخاری نے اس کو نقل کیا. اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اس دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا ہمارے پاس آنا چاہتا ہے. اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا. صحابہ چپ ہو کے سن رہے ہیں. ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جانا چاہتا ہے کہ مجمع میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں. لوگوں نے پلٹ کے دیکھا تو رونے والا ابو بکر تھا. صحابہ نے کہا اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہیں کون بتائے، اس بندے سے مراد خود نبی پاک ہیں. اور اب آپ ہم میں رہنا نہیں چاہتے، آپ نے آخرت کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اسی بخاری میں وہ فرماتے ہیں کانا ابو بکرن عالمنا، کانا ابو بکرن عالمنا، ہم سب صحابہ میں سب سے بڑا عالم جو تھا وہ ابو بکر ہی تھا. جہاں کسی کی نظر نہیں پہنچی وہاں ابو بکر کی نظر پہنچی. پھر ابو بکر نے رونا شروع کیا. میرے نبی نے خطبے کا عنوان تبدیل کر دیا، عنوان ہی تبدیل ہو گیا. ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، میرے نبی کی زندگی کا آخری خطبہ ہے، مسجد نبوی ہے، منبر میرے نبی کا ہے، خطیب میرا نبی ہے، سننے والے صحابہ ہے، اور خطبے کا عنوان عظمت صدیق اکبر ہے. میرے نبی نے حضرت ابو بکر کی عظمتوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا. ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا. لو کنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا. مغرب آپ نے پڑھائی، عصر آپ نے پڑھائی، عشاء کے ٹائم آپ نہیں آئے، بیماری غالب آ گئی، بخار زور میں بھی آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی. جب کچھ دیر ہوئی تو حضرت بلال دروازے پہ گئے، الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ، نماز تیار ہے، لوگ آپ کو دیکھنے کے منتظر ہیں، تشریف لائیے، نماز پڑھائیے. میرے نبی بار بار وضو کرتی ہے، بار بار غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب آپ کو یقین ہوا کہ نکاہت، کمزوری، ضعف ہو، میں مسجد میں نہیں جا سکتا، تو نبی پاک نے فرمایا میرا انتظار نہ کرو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ بولی، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھے گا، برداشت نہیں کر سکے گا، آپ عمر کو کہہ دیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں دل میرا بھی تھا کہ میرا بابا کھڑا ہو، لیکن میں اس لیے کہتی تھی کہ لوگ بری فال نہ لیں کہ حضرت ابو بکر مصلی پہ آئیں،
نماز پڑھائیں، نبی پاک کا انتقال ہو جائے تو لوگ بری فال لیں گے، بے چنگا مسلح تے آیا کہ نبی پاک کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی، ورنہ اندر سے دل میرا بھی کرتا تھا کہ میرے نبی کے مسلح پہ میرا بابا ہی کھڑا۔ ہر اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے، عظمتیں اس کے بابا کو ملنی چاہیے، عزتیں اس کے بابا کو ملنی چاہیے۔ تو محمد ابن حنفیہ کا بھی کیا خیال تھا کہ بابا نام لیں گے اپنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام کس کا لے لیا؟ ابو بکر۔ تو بیٹا کہتا ہے ثم من، پھر کون؟ ابو بکر کے بعد کون؟ حضرت علی نے فرمایا ثم عمر، پھر کون ہے؟ عمر۔ اگلی بات بڑی دلچسپ ہے جی۔ بیٹا کہتا ہے فخشیتو، پھر میں ڈرا کہ اگر میں پوچھوں ثم من تو یہ کہیں گے عثمان، تو میں نے سوال کی نوعیت بدل دی، میں نے کہا ثم انت، پھر بابا آپ نا، عمر کے بعد آپ نا۔ تو حضرت علی نے کہا نہ بیٹا، میں تو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ حضرت علی کی عاجزی، یہ حضرت علی کی تواضع ہے، یہ حضرت علی کا بڑا پن ہے، یہ حضرت علی کی انکساری ہے۔ ورنہ پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر ساری امتوں سے اور سارے صحابہ سے اگر کوئی افضل ہے تو وہ حیدر کرار ہی ہے۔ حضرت علی سب سے افضل ہے پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر۔ وہ حضرت علی نے انکساری سے کہا، عاجزی کا اظہار کیا کہ میں تو عام مومنوں میں سے ایک۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ کوئی بڑا خطیب ہو، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ بڑا عہدہ مل جائے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ بڑی دولت آ جائے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ بڑا عہدہ مل جائے، عاجزی اختیار کرنی، تکبر نہیں، غرور نہیں، فخر نہیں، انکساری۔ میرے آقا نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا۔ ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر۔ یہ سبق دیا ہے شریعت نے، یہ اسوہ ہے میرے نبی کا۔ دولت پر، عہدے پر، کسی فن پر غرور کرنا، تکبر کرنا، یہ انسانیت ہی نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جس میں عاجزی آئے، انکساری آئے، تواضع آئے۔ یہ علماء بیٹھے، ہماری ایک ابتدائی کتاب ہے، جب بچے ہمارے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو پڑھائی جاتی ہے، پتہ نہیں آج کل پڑھاتے ہیں کہ نہیں، کریمہ، کیا نام ہے؟ کریمہ، اب نہیں پڑھائی جاتی۔ شیخ سعدی نے لکھی 16 صفحے کی کتاب، 16 صفحے کی، آپ کو بازار سے مل جائے، ترجمے والی مل جاتی ہے، فارسی میں ترجمے والی مل جاتی ہے۔ اس میں نصیحتیں، تکبر کی پٹی ہے، تواضع کی پٹی ہے، علم کی پٹی ہے، بخل کی، سخاوت کی، یہ الگ الگ شعر و شاعری کی کتاب ہے، لیکن ہے بڑی مزیدار۔ میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتاب کتنی زبردست ہے۔ جہاں تواضع ذکر کیا نا، عاجزی، تو شیخ سعدی کہتا ہے نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین۔ کاش آپ کو تھوڑی سی فارسی بھی آتی ہو، فارسی بڑی خوبصورت زبان۔ عربی کے بعد اگر کوئی فصیح زبان ہے نا تو وہ فارسی، اور فارسی کے بعد کوئی فصیح زبان ہے تو وہ پنجابی۔ اردو کوئی شے نہیں، اردو میں کیا، پنجابی میں فصاحت ہے، پھر بڑے زبردست معنی ہوتے ہیں پنجابی میں۔ قرآن اللہ میرے نبی کی زندگی کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ امروں کا، اردو میں معنی کریں گے تیری زندگی کی قسم ہے، تیری زندگی دی
قسم پنجابی میں نہ کرے کہ لام روکا تیری زندگی دی سو میں. اب اس میں فصاحت ہے, اس میں بڑی بلاغت ہے. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین. منڈی والوں اللہ کرے آپ سمجھ جائیں, شیخ سعدی کہتا ہے جس ٹہنی پر پھل لگا ہوتا ہے نا, نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین, وہ ٹہنی اکڑی ہوئی نہیں ہوتی, وہ ٹہنی تے جے تین بھی اللہ کوئی پھل لا دیتا, دولت والا, علم والا, تعلیم والا, عہدے والا, خطابت والا, کوئی پھل اگر اللہ نے لگا دیا ہے نا تو پھر جھکنا سیکھ. نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمین, تواضع سے گردن فرازہ نکوست, گداگر تواضع کند خوبے اوست. واہ شیخ سعدی. شیخ سعدی کہتا ہے سردار لوگ تواضع کریں نا تو یہ کمال ہے, فقیر بندہ تواضع کرے اس کی تو وہ عادت ہے, فقیر اور منگتے کی تو عادت ہے عاجزی کرنا. ہاں سردار ہو, چودھری ہو, وڈیر ہو, عالم ہو, مفکر ہو, محدث ہو, بڑا خطیب ہو, اس کے دل میں عاجزی کا جذبہ آنا چاہیے. تسی آنکھوں کے بندیالوی سے نصیحت شریعہ کرتی, تو نصیحت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ دلوں میں عاجزی پیدا کیا کرو, انکساری پیدا کیا کرو, کسی کی توہین نہ کیا کرو, کسی کی حتک نہ کیا کرو. اور نوجوانوں یہ فیس بک پہ کومنٹ میں جو لکھتے رہتے ہو, اور کیا مذہبی لوگ اور کیا سیاسی لوگ اور گالیاں نکالتے اور گالیاں بکتے رہتے ہو, کیا کرتے ہو؟ دلیل سے بات کرو یار. اگر دوسری سیاسی جماعت پہ تنقید کرنی ہے یا کسی مسلک پہ تنقید کرنی ہے تو دلیل سے کرو نا. ماں بہنوں کی گالیاں نکالتے ہو, کسی کی بیٹیوں کا ذکر کرتے ہو. تمہیں آج تک کسی نے یہ نہیں پڑھایا کہ ماما دھیاں سانجیاں ہوئیاں نے, میری ماں بہن کیا اور تیری ماں بہن کیا, میری ماں بہن کیا اور دشمن کی ماں بہن کیا. ماما بھانا تے سانجیاں نے سب دیاں, تو دوسروں کی ماں کو گالی دیتے ہو, شرم نہیں آتی؟ قصور میرا ہے, میری ماں کا کیا قصور ہے؟ قصور میرا ہے, میری بہن کا کیا قصور ہے؟ مجھے بکو نا. مرنا نہیں ہے تم نے. کیسے ہے وہ جی؟ ان السمع والبصر والفؤاد, ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک, ان سب کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. جی متا تساں سمجھو بے تواڈے کول پوچھ نہیں ہونی. یہ جو کمنٹ کرتے ہو نا اور جھوٹ بولتے ہو نا, قیامت کے دن جواب دینا ہے. سیاسی جماعتوں میں لگے رہتے ہو, وہ سیاسی جماعت برسر اقتدار آ جائے, تو وزیر بن جانا, اور وہ آ جائے تو مشیر بن جانا. وزارتیں کسی نے لوٹنی ہے, پارلیمنٹ میں کسی نے جانا ہے, عیش کسی نے کرنی ہے, قیامت والے دیہڑے شکنجا تین چڑھے ہوگے. تجھے کون عقل مند کہے گا؟ سیاستدانوں کے لیے بکتے رہتے ہو, اپنے مذہبی لیڈروں کے لیے گندی زبانیں استعمال کرتے رہتے ہو. کسی کو بغیرت کہنا, کسی کو کتا کہنا, کسی کو خنزیر کہنا, یہ انسانیت ہے؟ اپنے لہجوں میں درستگی لائی, اپنے لہجوں کو تبدیل کیجیے, سنجیدگی لائی, نرمی لائی. میرے آقا نے قرآن نے جگہ جگہ کہا برائی کو اچھائی سے دور کرو. مزہ تو تب ہے گالیاں دینے والے کو بھی دلیل سے جواب. یہ مزہ ہے. کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس کا ظرف ہے. ایک بات ذہن میں رکھو, ناراض نہیں ہونا مجھ پر, میں دل کی گہرائی سے بات کر رہا ہوں. یہ جو زبان ہے نا اور زبان کی گندگی ہے, یہ خون کا پتہ دیتی ہے. میں نے بڑی بات کی, یہ خون کا پتہ دیتی ہے.
یہ پتہ دیتی ہے کہ تو نے کس قسم کی ماں کا دودھ پی رکھا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی دوسروں کی پگڑیاں اچھالتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، بہتان باندھتے ہوئے، بکواس کرتے ہوئے؟ اگر شریف باپ کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اور تو نے باحیا ماں کا دودھ پیا ہے تو زبان میں لطافت لائی، زبان میں نرمی لائی، زبان میں سچائی لائی۔ تنقید کیجئے لیکن دلیل سے کیجئے، تنقید کیجئے لیکن سنجیدگی سے کیجئے، تنقید کیجئے لیکن ادب سے کیجئے، احترام سے کیجئے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تقریر کر رہے ہیں دلی میں جامع مسجد میں، ایک مخالف بندہ تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے پیچھے ہوش ہوش کی ہوگی نا کہ تو جا کے شاہ جی نو زج کر تھوڑا جیا۔ اس نے کہا شاہ جی میں سنیا تسا حرامی ہو۔ اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتا اس کی بوٹی نہ ملتی۔ تو شاہ جی نے کتنی متانت سے جواب دی۔ شاہ جی نے فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، میری ماں کے نکاح کے گواہ تو دلی میں آج تک موجود ہیں۔ یہ ہوتی ہے سنجیدگی، گالی کا جواب بھی سنجیدگی کے ساتھ دے۔ پھر مجھے یاد نہیں رہا کہ میں کہنا کیا چاہتا تھا، یہ ختم کر دی۔ اوہو ہاں، تو میرے نبی نے حضرت عائشہ، ہاں ہر بیٹے کی خواہش ہوتی ہے کہ عزت میرے، تو وہ جو حضرت محمد تھے رحمت اللہ علیہ تابعی تھے، ان کے بھی دل تھا بابا اپنا نام لیں گے۔ کہتے ہیں پھر میں ڈرا کہ وہ عثمان کا نام لے لیں گے، تو انہیں فرمایا میں تو عام مومنوں میں سے ایک۔ بس آخر میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کتاب الشافی سے، یہ توسی کی، توسی سمجھو نہ سمجھو وہ سمجھ جان گے۔ کتاب الشافی توسی، حضرت علی کوفے کے بازار میں ہیں اور امیر المومنین ہے، اقتدار ہے ان کے پاس، کوفے کے بازار سے گزر رہے ہیں۔ ایک بندے نے دیکھا اور اس نے کہا یا خیر الخلائق بعد نبی اللہ، یا خیر الناس بعد نبی اللہ، اللہ کے نبی کے بعد اور انبیاء کے بعد سب سے بہترین اور اعلیٰ آپ ہیں۔ اس نے حضرت علی کو خطاب کی۔ حضرت علی نے منادی سے کہا ندا لگاؤ کوفے میں کہ امیر المومنین خطبہ دینا چاہتے۔ لوگ اکٹھے ہوئے، حضرت علی نے خطبہ دیا، اس کا ذکر کیا۔ ایک بندے نے مجھے کہا ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل اور بہتر میں ہوں، تو سنو لوگو، خیر الناس بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر۔ اٹھاؤ کتاب الشافی توسی کی، لوگوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، اس کے بعد عمر ہے۔ روایت کا اگلا حصہ بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا آج کے بعد جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا میں اسے جھوٹ کی حد لگاؤں گا 80 کوڑے۔ قذف، حد قذف، جھوٹ کی حد۔ کتنے کوڑے؟ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل میں ہوں، نہیں، اس امت میں سب سے افضل کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، اور اس کے بعد عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی